جس وقت چاند نظر آ گیا ذی الحجہ کا، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ مستحب درجے کا عمل ہے، اگر کوئی کاٹ لے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک دو پابندیاں ہیں جو حجاج کرام کی مشابہت میں ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہیں۔ اور حج کے اعمال میں سے ایک بڑا عمل قربانی ہے، جہاں پر دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو وہ قربانی کا حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی قربانی دیں۔ یہ حکم وجوب کے درجے کا ہے۔ جن کو اللہ نے استطاعت بخشی ہے، ہمت عطا فرمائی ہے، وہ قربانی پیش کریں۔ وہاں پر مینا کے میدان میں لوگ قربانیاں دیتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے اپنے گھروں میں قربانیاں دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو وہ سب کو ایک جیسا عطا کر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی تشبیہات بیان کی ہیں، بڑی مثالیں دی ہیں۔ آج کل گندم کا سیزن ہے، گندم کا موسم ہے، گندم تلتی ہے۔ اگر گندم کے اندر کوئی کنکر ہو، کوئی مٹی کی ڈلی ہو، وہ بھی اسی بھاؤ میں تل جاتی ہے، اس میں چھپی ہوئی ہو اسی بھاؤ میں تل جاتی ہے۔ تو وہاں پر سبحان اللہ حاجی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کے کیا کہنے، تو انہی کی مشابہت میں جب ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، انہی میں سے چھپ کر، انہی کے اندر گھل مل کر، تو پھر اللہ تعالی ہماری قربانیوں کا بھی وہی بھاؤ لگا دیتے ہیں، وہی ریٹ لگا دیتے ہیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی ہمت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتے۔ جتنی بھی مہنگائی ہو جائے، جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ، ہمت سے زیادہ کا بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے کسی پر، اور جو اللہ کہتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی لگ سکتی ہے۔ اس مالک نے ہمیں حکم دیا قربانی دو، جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی دیں۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم نمائش کرتے ہیں، نمائش میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمائش کی ضرورت نہیں، اپنی ہمت، اپنی استطاعت دیکھیں۔ جانور کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اگر بکری ہے، بکرا ہے، تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور اپنی استعداد میں رہتے ہوئے جتنا اچھا سے اچھا جانور لے سکیں بہت اچھی بات ہے۔ تو ہر سائز کے، ہر قیمت کے مل جاتے ہیں۔ اس کی طاقت نہیں ہے تو گائے میں حصہ ڈال لیں، اور گائے کے اندر حصہ ڈالنے کے اعتبار سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں بھی 2 سال عمر ہونا ضروری ہے، اور جب 2 سال عمر پوری ہے تو اس میں مہنگے بھی ملتے ہیں، سستے بھی ملتے ہیں، سستے سے سستے بھی ملتے ہیں، مہنگے سے مہنگے بھی ملتے ہیں۔ آپس میں گھر کے لوگ، عزیز لوگ مل کر جانور خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ نے قربانی دے لی تو بس معاملہ ہو گیا۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ ہر عاقل بالغ آدمی کی ملکیت کا الگ شریعت اعتبار کرتی ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بچہ ہے، بچی ہے، والد ہے، والدہ ہے، بہو ہے، بیٹا ہے، جو بھی گھر کا فرد ہے، اکٹھے رہیں، اکٹھے رہنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
بڑے شوق سے رہیں، لیکن یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جب واضح نہیں ہوتی تو پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو واضح کر لو تو پھر اس کو اپنائیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور جس وقت ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں تو اس کو اپنائیت کے خلاف نہیں سمجھتے۔ تو شریعت ہر عاقل بالغ آدمی کی ملکیت کا الگ اعتبار کرتی ہے۔ اگر بہو نصاب کی مالک ہے تو اس کے ذمہ قربانی ہے، سسر اگر نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، بیٹا اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی ہے، والد اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ گھر کے بسا اوقات اتنے افراد بن جاتے ہیں کہ ان پر سب پہ قربانی آ جاتی ہے، 7 حصے بن جاتے ہیں آسانی سے۔ بہت مرتبہ اکثر گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے، بیٹا بھی ملازم ہے، بہو بھی ملازم ہے، خود بھی کام کرتا ہے، تو بیوی بھی کوئی ملازمت کرتی ہے، ہر ایک کی اپنی آمدن ہے۔ پھر مثال کے طور پر، فرض کے طور پر، بسا اوقات گھر میں اتنے افراد ہوتے ہیں کہ ہر کسی کے ذمہ قربانی ہوتی ہے۔ اگر 7 بن جائیں تو 7 مل کر ایک جانور خرید لیں، کم قیمت والا خرید لیں، کم قیمت والا خرید لیں، سب کی طرف سے واجب بھی ادا ہو جائے گا اور مشکل بھی کوئی نہیں پیش آئے گی۔ شریعت ہمیں جو بھی حکم دیتی ہے وہ ہماری استطاعت کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے، لیکن ہم لوگ کچھ مشکلات اپنے لیے خود پیدا کر لیتے ہیں، کبھی نہ سمجھی سے، کبھی نمائش کے چکر میں، کہیں مقابلہ بازی کے چکر میں، اس طرح کے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کے اعتبار سے ہر شخص کو اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے، گھر کے، اور اس کو بھی عام طور پر رکھ رکھاؤ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بیٹا قربانی دے جی، باپ کی طرف سے قربانی نہ ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ اس میں عجیب والی کون سی بات ہے؟ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے ذمہ قربانی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کے ذمہ قربانی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت زیادہ دی ہوئی ہے، یا فی الحال استطاعت نہیں ہے لیکن آپ آسانی سے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، فی الوقت قرضہ لے کے بعد میں وہ قرضہ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، تو اپنی طرف سے بھی دے لے، اپنے والد کی طرف سے بھی دے لے۔ لیکن واجب ہمیشہ پہلے ہے اور نفل مستحب بعد میں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کی طرف سے واجب نہیں ہے، وہ چاہے والد ہو، چاہے دادا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے گھر میں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ بہت سارے واجبات ہم بلا وجہ بھی چھوڑتے چلے جاتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہے، قربانی گھرانے کی طرف سے، کنبے کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ قربانی افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر فرد کا اپنا حساب ہوگا، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی دے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی نہ دے۔